نہ سیکس کریں گے، نہ ڈیٹنگ کریں گے، نہ شادی کریں گے اور نہ ہی بچے پیدا کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد دنیا بھر کے اندر ایک تحریک زور و شور سے جاری ہے اور وہ تحریک ہے 4B۔ اس 4B تحریک کے مطابق خواتین کلیم کرتی ہیں کہ ہم لوگ 4 اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جس کے اندر سب سے پہلے تو نہ ہم کسی مرد کے ساتھ اپنا جنسی تعلق قائم کریں گے، یعنی کہ ہم کوئی سیکس نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم لوگ کوئی ڈیٹنگ کریں گے، یعنی کسی مرد کے ساتھ ہم چکر نہیں چلائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم کسی مرد کو جو ہے اس کے ساتھ ایک رشتہ ازدواج کے اندر نہیں بندھیں گے، اور اس کے بعد ہم بچے بھی پیدا نہیں کریں گے۔ یہ جو 4B تحریک ہے بیسیکلی یہ شروع ہوئی جنوبی کوریا سے اور اس وقت زور پکڑی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشن جیتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخصیت ہیں جو کہ ابورشن کے خلاف ہیں، یعنی کہ وہ بچہ گرانے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کچھ قانون سازیوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ بہت سارے معاشرے دنیا میں ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ فیمنزم کا ایک حلقہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں، شادی کرنا، سیکس کرنا اور بچے پیدا کرنا، یہ خواتین کو کمزور بناتا ہے اور ظلم سہنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اب یہ جو امریکی صدر ہیں ان کا اقتدار میں آ جانا، تو اس کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے۔ تو یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے اور اب جنوبی کوریا سے ہوتی ہوتی جو ہے وہ امریکہ تک بھی جا پہنچی ہے، اور وہاں پہ بھی فیمنسٹ عورتوں کا جو ایک حلقہ ہے وہ اس تحریک کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تحریک ہے کیا؟ اب سب کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ 4B کا جو نام لیا جا رہا ہے، یہ 4B کیا ہے؟ 4B دراصل ایک کورین اصطلاح ہے اور اس کے اندر B کا جو مطلب ہے وہ نہیں کا ہے، یعنی کہ ایک B نہیں، دوسرا B نہیں، تیسرا B نہیں اور چوتھا B بھی نہیں۔ پہلا B جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ ہے BUNA، یعنی کہ کوئی ڈیٹنگ نہیں۔ دوسرا B ہے اگر ہم پہلے B کی بات کریں تو وہ ہے BUNA، یعنی کہ کوئی ڈیٹنگ نہیں۔ دوسرا B ہے B سیکس، یعنی کہ کوئی جنسی تعلق نہیں، اور تیسرا B ہے B ہون، کوئی شادی نہیں، اور چوتھا B ہے B چولسان، بچے کی پیدائش بھی نہیں۔ اور B کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو 4B کا تصور ہے یہ 2016 کے آس پاس جو بنیاد پرست فیمنسٹ ہیں ان کی جانب سے آیا، اور یہ خواتین کے لیے انسان کی طرح زندگی گزارنے کی تحریک ہے بیسیکلی، جو وہ کلیم کرتے ہیں اور جس کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نہیں کریں گی۔ اب یہ بظاہر جو معلوم ہوتی ہے وہ تحریک تو ایسی ہے، اور ان کے جو دعوے ہیں اور حقوق کا مانگنا ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ وجود زندگی کو خطرہ ہے، کہ اگر خواتین فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ پوری دنیا کے اندر جو خواتین ہیں وہ لوگ یہ سارے اس والے فارمولے کے اوپر عمل کر لیں اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے لگیں کہ نو سیکس، نو ڈیٹنگ، نو شادی اور نو بچے، تو کیا زندگی جو افزائش نسل ہے وہ ہو پائے گی؟ آگے مزید نسلیں پیدا ہو سکیں گی؟ دنیا چل سکے گی؟ زندگی رہے گی؟ نہیں رہے گی؟ یہ مان سکتے ہیں ہم کہ جو پوری دنیا ہے یا ہماری جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ان کی گرومنگ اس طرح سے نہیں ہو سکی ہے اور ان کو اس طرح سے حقوق نہیں دیے جاتے رہے، اور اس کے جو شواہد ہیں ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پرانے وقتوں کے اندر بھی آپ کو جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہاں پہ مرد ملیں گے، عورتیں نہیں ملیں گی۔ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر مردوں کی جو نمائندگی ہے وہ ملے گی، آپ کو عدلیہ کے اندر ملے گی، ایون کہ آپ یونان کے اندر چلے جائیں، قدیم یونان کے اندر وہاں بھی یہی سب کچھ تھا۔ عورتوں کو اس طرح سے نمائندگی نہیں دی گئی کیونکہ عورت کو جو ہے اس کا زندگی کا مقصد یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے بچے پیدا کرنے ہیں، اور ہمیشہ سے ایک جو پدر سری معاشرہ ہے وہ قائم رہا پوری دنیا کے اندر ہی۔ بہت شادر و نادر ہی کہیں پہ یہ صورتحال ہوگی کہ جہاں پہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے بھی کچھ کام ہوا ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود ہم لوگ جتنے بھی فیمنسٹ ہو جائیں، عورتوں کے حقوق مانگنے لگیں، لیکن کیا یہ والا فارمولا جو ہے وہ کسی صورت بھی مانا جا سکتا ہے؟ جتنا مرضی پدر سری معاشرہ ہو جائے اس کے اندر یہ والا جو فارمولا ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑ بھی گئی تو جو یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1 تو سیکس تو انسان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے انسٹیٹیوشنز بنا رکھے ہیں، شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بچے ہوتے ہیں، بچے بھی ایک نئے خاندان کی جو تشکیل ہے یا شروعات ہے
اس کا جو ہے وہ ایک صورت ہیں، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عورتیں بچے پیدا نہ کریں. کتنی عورتیں کر لیں گی؟ یہ تو چندہ عورتیں ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عورتیں شادی نہ کریں. اگر شادی نہیں کریں گی تو بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ شادی کے بغیر سیکس کو جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی کام سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور چونکہ سیکس تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں قابل عمل ہو سکتی ہے. لیکن یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ تحریک کہاں تک پہنچتی ہے. اپنے میزبان امیس منیر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ.